ناظرین، اللہ کی ذات ظلم و جبر سے پاک ہے۔ وہ ظلم کو کبھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ جو خاندان رسول کے مہکتے پھول ہیں، جن کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا، جن کی ماں کو جنتی عورتوں کی سردار کہا، وہ اہل بیت جن سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور وہ جو ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ ہاں، یہ وہی خاندان ہے جن کی رگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گردش کرتا ہے۔ ظالموں نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں بڑی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا اور انہیں پیاس کی شدت سے تڑپا کر بے دردی سے تیروں کی بوچھاڑ کر کے شہید کیا۔ ان ظالموں کے ناپاک جسموں سے انسانیت بھی نکل چکی تھی کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، ان ظالموں میں ایک نام شمر ابن ذوالجوشن کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بدبخت کے بارے میں بات کریں گے جس کے ہاتھ خانواد رسول کے خون سے لال ہیں۔ شمر کون تھا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں اس کا تذکرہ اپنی احادیث مبارکہ میں کیا؟ اس لعین نے نواز رسول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا؟ کربلا سے پہلے اور بعد میں اس کا اہل بیت کی زندگی میں کیا کردار رہا؟ واقع کربلا کے بعد شمر لعین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے تھے اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، شمر ابن ذوالجوشن کی کنیت ابو سابقہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقع کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ زباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا، اسی وجہ سے مذکور اجداد کی نسبت دیتے ہوئے اسے عمری، زبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ لغت کی کتابوں میں اس کے نام کو شمر کی صورت میں درج کیا گیا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے درمیان شمر کی شکل میں معروف ہے۔ ظاہراً شمر کا لفظ عبرانی ہے اور اس کی اصل شامل بامانی سامر ہے۔ شمر کی تاریخ و پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاعات حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا لقب ذوالجوشن پڑھنے کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہی زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی، یا دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذوالجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا۔ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام ذوالجوشن بن ربی تھا۔ ذوالجوشن نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تب اسلام لایا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے بھی کربلا میں شمر کو بکری چرانے والے کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا۔ ناظرین، شمر ابن ذوالجوشن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ ناظرین، شمر نے حضرت حجر ابن عدی جو پیغمبر اسلام کے صحابی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل میں آئی، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد ابن ابی یاسمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی کہ حجر مرتد ہو گئے اور شہر کو آشوب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سانحہ کربلا میں یہی شہادت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سبب اور قاتل بنا۔ چونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا، تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم بن عقیل کی اطراف سے دور کرے۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ اس کے بارے شمر نے ابن زیاد سے لائی لگائی سے کام لیا اور ابن زیاد کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلے کی روایات اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر یہاں تک کہ ام البنین کے فرزندوں
اور ابو الفضل العباس نیز ان کے 3 بھائیوں کی مادر گرامی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجی تھی اور امام کے پہلو میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ ان پر حاوی ہیں، اور جناب عباس علمدار کی موجودگی میں ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس کو امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جدا کریں، اور اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شمر ابن ذوالجوشن 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں کہ جناب عباس علمدار نے شمر کو جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ جب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھیا، جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھیا اور اپنے امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے علیحدہ رکھیے۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو تیرے اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے امام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا کے لیے کوئی امان نہیں؟ عاشورہ کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ ابن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزے سے زوج عبداللہ جو کہ ان کے سرحان تشریف فرما تھی انہیں قتل کر دے۔ نتیجتاً کربلا میں پہلی خاتون درجہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشور میں اور شہادت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام میں ساز و سامان اور اہل حرم تھے انہی خیام پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرہ بن شریک نے امام پر آخری ضربات وارد کی۔ بعض روایات میں نقل ہے کہ شمر ابن ذوالجوشن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بیٹھا تھا اور حضرت کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ ناظرین، قبیلہ حوازن کے سردار شمر کی رہبری میں کربلا کے 20 سرائے شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا اور ابن طاؤس کی نقل کے مطابق 12 سر مبارک شہداء کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر ابن سعد کے آگے یہ شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ ناظرین، سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے بھی اسے دیگر اموی امراء کو کوفہ کے ایک محلہ کی جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام ضربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے بھی مختار کے غلام کو قتل کر دیا۔ ستیدمہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور پھر وہاں سے شوش اور سمیرہ نامی گاؤں کی طرف کلتانیہ نامی قریہ کی طرف بھاگا اور ایک خط مصعب بن زبیر کے لیے بھیجا کہ جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے۔ پھر اسے جہنم واصل کیا گیا اور اس کا سر جناب مختار کے پاس بھیج دیا۔ اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر جناب مختار نے اس لعین کے سر کو حضرت محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے روز عاشور شمر سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سچ فرمایا، گویا مجھے سفید و سیاہ کتا نظر آ رہا ہے کہ میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ ناظرین، سن 61 ہجری کے واقعے کربلا میں جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہوئے تو
اس تاریخی واقعہ فاجعہ میں ذوالجوشن کے بیٹے شمر کا بنیادی کردار و نقش چند مقامات پر نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ واقع کربلا کے بعد شمر لعین کے ساتھ کیسے حالات پیش آئے۔ شمر ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہیں عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کے اطراف سے دور کرنے کے لیے دارالامارہ کے اوپر بھیجا تھا۔ جس وقت کوفہ کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین ابن علی آمادہ ہو گئے ہیں، یا تو واپس چلے جائیں یا اس کی بیعت کر لیں۔ حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً اسے منع کر دیا اور مزید کہا، اگر حسین ابن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، بس بہتر ہے کہ انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ عبید اللہ نے بھی شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر ایک خط اسی کے ہمراہ کربلا میں کوفہ کی فوج کے کمانڈر عمر ابن سعد علیہ اللہ کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین ابن علی علیہ السلام سے بیعت طلب کریں، یا تو وہ بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی خط میں آخری سطر پر بطور ضمیمہ اسی شمر کی بات کو لکھا کہ اے عمر ابن سعد، اگر تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر ابن ذوالجوشن کے سپرد کر دو۔ ناظرین، محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیاں، جس میں جناب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زخم لگے ہوئے تھے، شمر اپنے کند و برہانہ خنجر کے ساتھ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اطہر کو تن نازنین سے جدا کیا۔ ناظرین، کربلا کے واقعے کے بعد شمر مختار کے چنگل سے نکل بھاگا، لیکن جناب مختار نے حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کریں اور اس کے اعمال کی سزا تک پہنچائیں۔ کوفہ کی شورش کے ماجرا میں شمر مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجے میں مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دوسرے قریے کی طرف فرار ہو گیا اور وہاں سے بھی پھر کلتامیہ نامی قریے کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کے سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم زبابی، جو شمر کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم فرار ہو گئے تھے اور خود کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام تک پہنچایا اور اس کے قریب کلتانیہ نامی چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کے اطراف میں قرار رکھتی تھی، ہم اسی کے پاس ایک ٹیلے کے کنارے چھپ گئے۔ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کے ماموران نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا ہے، اس کے بدن پر برس یعنی سفید داغ کا مرض تھا۔ ہمیں تو یہاں تک اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی فرصت بھی نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند لمحے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے ایک خبیث کو مارا۔ شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائے۔ جناب مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں اور اس کے جسد کو ایک کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیں، اور جناب مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچل ڈالا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتے ہیں کہ میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر پر پڑی تو سجدہ شکر بجا لایا اور حکم دیا کہ سر کو نیزہ پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے لیے درس عبرت کے لیے قرار دیا جائے۔ شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے، خود اسے ہی اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ جنگی لباس پہن سکے۔ خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک نیزے کے ساتھ مختار کے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہوا، یہاں تک کہ اسے شکست ہوئی۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں درج ہے کہ ابو عمر نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لایا، اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی دیگ میں ڈالا۔ جناب مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر جناب محمد ابن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بنے۔